میں آپ سے سوال کرتا ہوں، قرآن مجید میں سورہ الرجال موجود نہیں ہے، رجال کہتے ہیں مرد کو، قرآن مجید میں سورہ النساء موجود ہے۔ سورہ النساء، نساء کا مطلب ہے عورت، خاتون، مرد کے نام کی کوئی سورہ نہیں قرآن میں عورت کے نام کی سورہ مبارکہ دمک رہی ہے۔ قرآن لوگوں، اسلام میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ آپ ایک خاتون ہیں، اسلام میں سب سے پہلے شہید کون ہے؟ ایک خاتون، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمار بن یاسر کی ماں۔ اسلام میں سب سے بڑا جو صحابہ کا جو استاد ہے حضور کے بعد، وہ کوئی اور نہیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ 8000 صحابہ کرام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طالب علم ہیں۔ 8000 صحابہ، اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ جو حضور سے فیض لیا کرتے تھے، وہ مسائل جاننے کے لیے اما جی عائشہ ایک خاتون کی چوکھٹ پر آیا کرتے تھے۔ ارے اور برابری کیا چاہیے، اور اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اسلام نے خاتون کو 2 مردوں، ایک مرد کی برابر 2 خواتین کی گواہی کو رکھا۔ کیا جاتا ہے نا سوال، عدالت میں جائیں 2 بڑیاں ہوں گی، 2 خواتین ہوں گی، ان کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے نا۔ اب اسی طرح وراثت میں ایک بیٹے کا حصہ، اس کا آدھا حصہ ایک بیٹی کے آدھا دوسری بیٹی کے لیے، 2 بیٹیوں کا حصہ ایک بیٹے کے برابر، بات ہے نا ایسے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برابری نہیں ہے؟ ارے مجھے ایک چھوٹی سی بات بتاؤ، میں اس دن لاہور گیا، یونیورسٹی سے واپس آتے ہوئے بس میں بیٹھا تھا، ایک 8-10 سال کا بچہ تھا، وہ سموسے یا اس طرح کی چیز بیچ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا تیرا باپ کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے اور میری 2 بہنیں ہیں، اور میرے باپ جو ہے نا والدہ اور باپ وہ مجھے پکا کے دیتی ہے اور میں باہر بیچتا ہوں۔ اب دیکھو، بہن چاہے بڑی ہو، لیکن رب نے مرد کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ وہ کما کر لائے گا، اور اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی ماں اس کو پکا کر کھلائے گی۔ 12 سال کے بچے کو 35 یا 40 یا 25 سال کے مرد کے برابر کام کرنا پڑتا ہے کما کر لانے کے لیے۔ تو بتاؤ، جب وہ سب کو بیاہ دے، شادی کر دے، اب اس کے اپنے بچے ہوں، تو اسے جائیداد میں جو ایک دکان ہے اس کا آدھا حصہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ یہ ہم حکمت کی بات کر رہے ہیں، جو اسلام کے فیصلے کی حکمت ہے۔ اب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے باپ کے لیے یا شوہر کے لیے غلام ہے، یہ ایسا نہیں۔ وہ کس طرح صحابہ کرام کے دور میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، 2 بچوں کی، 2 جوانوں کی، ایک خاتون اور ایک مرد، ان کی شادی کر دی گئی۔ ایک دائی تشریف لائی حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتی یا رسول اللہ ان کا نکاح ہو گیا، حالانکہ میں نے ان دونوں کو اکٹھا دودھ پلایا ہے، وہ دونوں رضائی بہن بھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک خاتون کی صرف ایک گواہی پر ان 2 کے درمیان علیحدگی کر دی اور فرمایا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا کہ تم آپس میں بہن بھائی ہو۔ میری تقریر آج تھوڑی سی ٹیکنیکل ضرور ہے، سمجھنے والی ہے، مجھے امید ہے آپ سمجھ بھی رہے ہو۔ یہ عظمت ہے عورت کے مقام کی کہ 2 جہاں کے سردار، جن سے بڑا جج کوئی نہیں، آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان کے درمیان علیحدگی کر دو، کیوں کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور اس ایک خاتون کی شہادت ان کے لیے کافی ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے۔ اب ذرا عورت کی عظمت میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عطا فرمائی، 2 جہاں کے سردار ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسی خاتون، جب اس سے ایک خاتون جوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جوان ہوں، خوبصورت ہوں، بہت سے نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے، نکاح کروں یا نہ کروں؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، نکاح کے حوالے سے جب میں نکاح کر لوں، میرے مرد کا مجھ پر کیا حق ہے؟ 2 جہاں کے سردار نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے شوہر کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک پیپ ریشہ بہ رہا ہو اور اگر تو اسے صاف کر دے تو پھر بھی تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم لوگ ہیں بڑے سیانے، یہ آدھا دین ہے، یہ مسئلہ آدھا ہے، آدھا ابھی آپ نے نہیں سنا، آدھا سنے بغیر بھی بندے کو سمجھ آ جاتا ہے۔ جب بندہ جوان بیٹی کا باپ ہو، جو بات تم اپنی بیوی کو کہو، کیا کبھی تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تیری بیٹی کو اس کا شوہر یہ بات کہے
یہ سانچہ اپنے پاس رکھ لو، اب وہ کہتے چلے جاؤ جو تم اپنی بیٹی کے حوالے سے سننا چاہتے ہو. تمہاری زندگی خود بخود اسلامک نیچر پر آ جائے گی اور تمہیں وہ مقام نصیب ہو جائے گا جو دو جہاں کے سردار نے حکمتاً تمہیں حکم دیا ہے. وہ مقام کیا ہے؟ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ کے پردہ ظاہری پردہ فرمانے کا وقت نزدیک آیا، زبان اقدس لڑکھڑا رہی تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں میں تمہیں ڈراتا ہوں عورتوں کے معاملے میں کہ تم اللہ سے ان کے معاملے میں ڈرتے رہنا اور ان کے لیے ہمیشہ حسن سلوک کرنا. ایسا شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جائیں دو جہاں کے سردار کی سیرت پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اما جی عائشہ نے آپ کے ساتھ کسی بات پر تکرار کیا، فیصلہ کرنے کے لیے ثالث کے طور پر سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا. نبی پاک نے حکم دیا صدیق کو میرے حجرے میں بھیجو. صدیق حاضر ہوئے، ثالث مقرر کیا. قربان جائے ان کے گھر کے مقام پر، ان کے گھر کی عظمت پر. یہ وہ گھر ہے جہاں پر فرشتوں کا سردار آئے تو دروازے پر دستک دے کر اجازت لے کر آتا ہے. یہاں پر ملک الموت حاضری دے تو دستک دے کر حاضر ہوتا ہے. لیکن قربان جائیں ابو بکر کے مقام پر کہ دو جہاں کے صدیق نے، دو جہاں کے صادق، دو جہاں کے سردار، دو جہاں کے صدیق اکبر حاضر ہوئے. اما جی عائشہ نے کہا کہ پہلے یا رسول اللہ آپ ان کو معاملہ بتائیں اور سچ سچ بتائیے گا. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا بات غور سے سنیے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت غصے میں آتے ہیں اور اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اقدس پر تمانچہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہے کہ سچ بیان فرمائے. ارے آپ تو بیان ہی سچ فرماتے ہیں کیونکہ یہ رب کا حکم ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا محبوب کچھ بیان ہی نہیں فرماتا جب تک کہ رب کا حکم نہ ہو جائے، وہی آپ کے پاس تشریف نہ لے آئے، رب کی منشا نہ ہو. جیسا رب چاہتا ہے مصطفیٰ بیان فرما دیتا ہے. اب دیکھیں اور سیدہ کے چہرہ اقدس سے خون نکلنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بس کر صدیق، کیا تمہیں ہم نے ہمارے درمیان اس لیے لایا تھا کہ تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ ارے یہ حدیث جب تم سن لو گے تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی تربیت کرنا بھی سمجھ آ جائے گی اور تمہیں اپنی بیوی کی بات پر بردباری کرنا بھی نصیب ہو جائے گی. سیدہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو کہا اے میری لونڈی اب تو میرا حکم نہیں مانے گی. جب یہ بات کہی تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ایسا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی انہیں کہتی ہیں، ان کا حکم بھی بعض اوقات وہ نہیں مانتی، حالانکہ وہ تم سے افضل ہے. اب یہ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ کون ہے بھلا جن کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین حضور کے نکاح میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتی. ان کو تلخی سے کہا. ان کو آپ نے جب یہ بات کہی تو سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے جھڑکا، اس کو پنجابی میں بولتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا کرو، یہ تمہارے لیے افضل ہے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ نے بتلایا کہ ان خواتین کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا کرو.
جہاں کے سردار نے شوہر کا حق بتاتے ہوئے بتایا کہ حدیث مبارکہ جان لیں اور اس مقام و منصب کو پہچان لیں. ایک خاتون کو ایک اس کے شوہر صحابی کہہ کر گئے کہ تم اونچائی پر رہنا اور نیچے مت اترنا، اپنے گھر میں ٹھہرے رہنا، باہر مت نکلنا. یہ فرما کر ایک سفر کے لیے تشریف لے گئے. اس خاتون کے شوہر نے جب یہ حکم دیا تو اس کا جو والد تھا وہ نچلے کسی علاقے میں رہتے تھے، قریب آس پاس ان کا گھر تھا. وہ بیمار ہوئے، ان پر بیماری ٹوٹی اور قریب تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے. عیادت کے لیے دو جہاں کے سردار سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ اگر حکم دیں تو میں باپ کی عیادت کے لیے تشریف حاضر ہو جاؤں. دو جہاں کے سردار نے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کے حکم کی پابندی کرو. پھر عرض کیا یا رسول اللہ باپ بڑا بیمار ہے، فرمایا اپنے شوہر کے حکم کی پابندی کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے منصب پر، آپ کے علم پر، آپ کی حکمت پر. آپ ہی نے وہ عطا پر ارشاد فرمایا تھا کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. اب اسی باپ کی عیادت کے لیے جانا تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرو. اس خاتون کا والد فوت ہو گیا. عرض کیا یا رسول اللہ اب تشریف حاضر ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، اپنے شوہر کے حکم کو فالو کرو، شوہر کے حکم کی فرما برداری کرو. اس کا جنازہ لے جایا گیا، اس کو دفنانے کے لیے قبرستان لحد میں اتارا گیا. جب اتار دیا گیا دو جہاں کے سردار نے ایک بندہ بھیجا اور فرمایا اس امت کی بیٹی کو خوشخبری دے دو کہ اس کے اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرنے کی وجہ رب کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کے باپ کو رب نے اسی وجہ سے بخش دیا. یہ وہ اجر ہے، یہ وہ امت کو بتانا تھا. اب لوگوں کو پتا چل جائے کہ دو جہاں کے سردار نے یہ شان اس لیے عطا فرمائی ہے کہ جو خاتون اپنے شوہر کو اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس پر راضی ہو، رب نے ایسی خاتون کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے. اب یہ آدھا دین ہے. یہ آدھا دین اس لیے ہے کہ دوسری تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. رات کو فون کرتے ہیں، حضرت صاحب یہ دیکھیے گا کیا ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ میں غصے میں اپنی بیوی کو 3 لفظ کہہ بیٹھا. آج تک تاریخ گواہ ہے کہ کسی لطیفوں والی کتاب میں طلاق نہیں دی گئی. کوئی لاڈ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، کوئی خوشی میں بیوی کو طلاق نہیں دیتا، بلکہ غصے کے عالم میں 3 لفظ کہہ دیتا ہے اور 30 سال جو باقی زندگی کے ہوتے ہیں وہ روتا پیٹتا اور گھر کی بربادی کا سارا دن ڈڈورا پیٹتا رہتا ہے. اس لیے تمہیں طلاق کا حق مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ